اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف ائمة الغر بل ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح له الفداء وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات اللہ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری عبادات کو منظور و مقبول فرما باراللہ صدقہ محمد و آل محمد اس مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما ان میں سے جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما بار الہ اس جم پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں پہ شیعیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا بار الہ امام زمانہ روحی لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ آل محمد و آل یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم نے ایک بڑے مدخان اہل بیت کو سنا خداوند عظیم ان کو حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح یہ خدمت اہل بیت انجام دیتے رہیں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا ہے 2 آیتیں ذکر کیا سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور رسول اور وہ ہستی جو نماز قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ولایت کو قبول کر لے اللہ کی ولایت کو رسول کی ولایت کو اور اس مومن ہستی کی ولایت کو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ حزب خدا سے ہے اور حزب خدا ہمیشہ غالب رہنے والی ہے آیت ولایت کے نام سے یہ آیت معروف ہے ان 2 آیتوں میں خداوند عظیم نے نتیجہ بھی بیان کیا ہے خصوصیات بھی بیان ہوئی ہے کہ ولایت کس طرح کا مقام ہے کتنی عظمت حاصل ہے کہ خدا اس طرح سے حصر کے ساتھ تاکیدوں کے ساتھ اس مقصد کو بیان کر رہا ہے کتنی عجیب بات ہوگی کہ خداوند عظیم اس چیز کو اتنی اہمیت دے کر بیان کر رہا ہو ہم کہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مومنوں تم محبت کرنا خدا سے رسول سے اور علی سے اور سب کو کہا بعض اولیاء و بعض
کہ مومن سب ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ حکم تو خاص نہیں تھا کہ انما کے ساتھ اسے حصر کے ساتھ بیان کیا جاتا. یہ تو سب کو حکم ہے. سب مومنین ایسے ہونے چاہیے کہ المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ولایت کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ان کی پیار و محبت ہونی چاہیے. یہ حکم عام ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھے، خداوند عظیم نے 10 مورد میں قرآن کریم میں اپنے لیے ولایت کو خاص قرار دیا ہے. اپنے لیے خدا نے قرآن میں ولایت کو ذکر کیا ہے 10 مورد میں. اور جہاں جہاں پر حب کی بات ہے، محبت کی بات ہے، وہاں پہ کلمہ حب استعمال کیا گیا ہے. عربی میں حب محبت کے معنی میں ہے. ولایت ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل لغت، یہ مفسرین سب انہی اہل لغت کو دیکھتے ہیں اور آیات کی تفسیر کرتے ہیں. اور اہل لغت اپنے مذہب کی جو کشش ہے اس سے بچ نہیں سکے. لغت کے معنی استعمال بیان کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا کہ جب انہوں نے یہ معنی بیان کیا کہ ولی کے معنی 3 معنی ہیں جن پہ زیادہ زور دیا گیا، آیت کے ترجمہ میں بھی انہی 3 کو ذکر کیا گیا. محب ہے، ناصر ہے اور صدیق ہے. محب محبت کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، صدیق دوست. یہ معنی ہے اس آیت میں جو خدا ولایت کو بیان کر رہا ہے. خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو دوست رکھیں، ان سے محبت کریں. یہ آپ کے ناصر ہیں، یہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں. یہ معنی اس آیت کے ذیل میں اہل لغت نے بیان کیے. مفسرین بھی ڈٹ گئے کہ جو اہل لغت نے کہا ہے اس لفظ کا معنی ہی یہی ہے. ہم نے کل عرض کیا کہ اہل لغت نے اپنی لغت کے بیچ میں کہیں نہ کہیں اس حق و حقیقت کو بیان کیا ہے جو خداوند عظیم. کل ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس لغت اصل منبع نہیں ہے سمجھنے کے لیے، بلکہ سب سے پہلے خود قرآن کریم کو دیکھا جائے کہ قرآن میں واقعاً ولی، اولیاء، ناصر، محب، صدیق کے معنی میں آیا استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ اولیاء استعمال ہوا ہے وہاں پہ ناصر کو رکھیں، محب کو رکھیں. جہاں پہ ولی استعمال ہوا ہے وہاں پہ ناصر کو قرار دیں، محب کو قرار دیں. معنی درست ہونا چاہیے. لیکن ہم جب آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین، اہل لغت تو بالکل چھوڑ گئے، مفسرین بھی اس طرح کے چکر میں گرفتار ہوئے کہ انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم اس کا معنی کیا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے خداوند عظیم سورہ انفال آیت 72 اور آیت 73 میں 2 گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے. پہلے مومنین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کافرین کا ذکر کیا. مومنین میں آگے 2 گروہ کر دیے خداوند عظیم نے. فرماتا ہے، یہ غور سے سنیے، خدا فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا اولئک اولیاء بعضهم لبعض بعضهم اولیاء بعض. کہ وہ مومن جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے خدا کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، کیا ہے؟ بعض اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ولایت کا رابطہ رکھتے ہیں. یہ لفظ آ گیا ولایت کا اس جگہ. اسی آیت کے اگلے حصے میں خدا نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا. وہ مومن جو ایمان لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. آپ ان کے ساتھ کوئی ولائی رابطہ نہیں رکھتے. ایمان لائے ہیں، ہجرت نہیں کی ہے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی ولائی رابطہ نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ہجرت کریں تو تب وہ. پھر فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں مدد مانگے،
تو آپ پہ واجب ہے ان کی مدد کرنا۔ آپ نے دیکھیں اس آیت میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا پہلا گروہ مومنین کا وہ جنہوں نے ہجرت کی، اس کی وجہ سے آپ اور ان کے بیچ میں ولائی رابطہ موجود ہے۔ وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہ کی، آپ کے اور ان کے درمیان میں کوئی ولائی رابطہ نہیں ہے، مگر مدد کا رابطہ برقرار رہنا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے مدد مانگے تو آپ پہ مدد کرنا واجب ہے۔ اب وہ جو کہتے تھے کہ ولی کے معنی ناصر کے ہیں، تو پہلے کہا ولایت نہیں ہے، آگے کہا مدد کرنا ان کی واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ولایت نصرت کے معنی میں مراد نہیں لی جا سکتی۔ قرآن منع کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ولایت نصرت کے معنی میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر نصرت کے معنی میں ولایت ہوتی تو خدا کہتا ہے کہ تم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، جبکہ خدا خصوصیت کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ آپ سے مدد مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، آپ پہ ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ ولایت نہیں ہے، مدد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولایت مدد کے معنی میں نہیں قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم۔ اب یہاں پہ اہل لغت نے کچھ نہیں کہا۔ اہل لغت سے پوچھا جائے اس آیت میں آپ ولایت کے کیا معنی کرتے ہیں؟ مالکم من ولایتہ من شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی ولائی رابطہ نہیں ہے، آپ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اہل لغت نہیں بیان کریں گے۔ مفسرین نے مختلف انداز اختیار کیے کہ یہ جو ولایت کی نفی کی گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ وراثت نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ یہ کس اسلام کا حکم ہے کہ وراثت نسب سے نہیں ملتی ہے، ہجرت سے ملا کرتی ہے؟ یہ کس اسلام کا حکم ہے؟ کسی فقیہ نے کہا ہو، کسی کتاب فقہی میں یہ بات موجود ہو کہ وراثت ہجرت کی بنا پہ ملتی ہے، پھر وہاں پہ جو لوگ ہجرت کر آئے تھے یا ہجرت نہیں کی تھی، واقعاً ان کو وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ کتنی غلط توجیہ کر دی گئی کہ یہاں پہ وراثت مراد ہے۔ جناب فخر رازی نے دیکھا، چونکہ مفسرین کی بات ہے، فخر رازی نے دیکھا کہ وہ معنی میں کوئی بھی نہیں کر سکتا جو ہم آج تک ولایت کے معنی پیش کرتے رہے ہیں، ان میں سے تو کوئی معنی یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بالکل نیا معنی اپنی طرف سے نکالا کہ یہاں ولایت کے معنی اکرام اور تعظیم کے ہیں، کہ جو مومن ہجرت نہ کرے آپ کے اوپر اس کی اکرام اور تعظیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ یہ کہاں سے نکالا؟ جناب فخر رازی سے پوچھے کہ کسی اہل لغت نے اپنی لغت کی کتاب میں کوئی ولایت کا معنی اس طرح سے کیا ہو کہ اکرام اور تعظیم، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ جو معنی آپ بیان کرتے ہیں ان معنوں میں سے یہاں پہ کوئی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے اور وہ قبول نہیں ہے جو خدا بتانا چاہتا ہے، جو خدا نے قرار دیا ہے وہ معنی قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت میں کبھی یہ کہہ رہے ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب آیت سے پہلے جو لفظ ہیں وہ دوستی کے معنی میں ہیں، یہودیوں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاءکم بعضهم اولیاء بعض، کہ تم یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پس ولایت دوستی کے معنی میں ہے۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ ولی کا ذکر کیا ہے، بہت سی جگہوں پہ ساتھ نصیر کا ذکر کیا ہے۔ مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ شورى میں بھی ہے۔ تمہارے لیے خدا کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے۔ ان دو کو الگ نفی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں ایک معنی میں نہیں ہیں۔ ولی کا اور معنی ہے، نصیر کا اور معنی ہے۔ اجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، دعا بھی کرتے ہیں تو دونوں کی الگ الگ کرتے ہیں۔ خدا بندہ ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی بنا، ہمارے لیے اپنی طرف سے نصیر بنا۔
یا علی یا علی. نفی بھی کی تو دونوں کی مالکم من دون اللہ میں ولی ولا نصیر. تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ولی تو بنائے گا، نصیر تو بنائے گا. اجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. تیری طرف سے ولی بھی بنے گا، تیری طرف سے نصیر بھی بنے گا. ایک لفظ دوسرے لفظ کے پیچھے آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے معنی میں ہو جاتا ہے کہ ولی کے بعد چونکہ نصیر آ گیا، مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، لہذا یہ نصیر پس ولی کے معنی میں ہوگا. تو خدا سورہ فرقان میں فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. تیرا رب ہادی بھی ہے اور نصیر بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہادی نصیر کے معنی میں ہو جائے گا چونکہ ہادی کے بعد نصیر آ گیا ہے. ایک اور آیت میں عجیب بات جو آیت میں ذکر کی گئی ہے اور اس کا واقعاً کسی کو سمجھ نہیں آ سکے گا. خدا ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزینا لهم الشیطان فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم. تاللہ خدا کی قسم، خدا قسم اٹھا کر ایک مطلب کو بیان کر رہا ہے. تاللہ خدا کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزر گئی ان کی طرف رسول بھیجے. فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وہ شیطان کی پیروی کرتے رہے، شیطان ان کا سرپرست بن گیا، نبیوں کی پیروی نہ کی انہوں نے. خدا کی قسم، خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم فہو ولیہم اليوم، آج بھی شیطان ان کا ولی ہے. جنہوں نے نبیوں کو نہ مانا آج بھی شیطان ان کا ولی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ امتیں جو ہزاروں سال ہو گیا گزر گیا، نبی آئے تشریف لے گئے، امتیں گزر گئی، مر گئی، دنیا سے چلی گئی. خدا کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے نبیوں کی پیروی نہیں کی تھی، شیطان کو مانا تھا، لہذا فہو ولیہم اليوم. یوم کا مطلب ہے آج بھی، یعنی جس دن آیتیں نازل ہو رہی تھی اس دن بھی وہ جو دنیا سے چلے گئے تھے شیطان ان کا تب بھی ولی باقی ہے. تو ولائی رشتہ ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں رہنے سے باقی نہیں رہتا. جب تک دنیا باقی ہے ولی کی ولایت باقی رہتی ہے. یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خدا تو کہہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بڑا دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. انہوں نے نبی کو نہیں مانا، شیطان کی پیروی کرتے رہے، شیطان کی ولایت کو مان لی. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہ بے شک دنیا سے چلے گئے، شیطان آج بھی ان کا ولی ہے. چونکہ انہوں نے دنیا میں جب تھے شیطان کی سرپرستی کو مانا تھا، دنیا سے چلے گئے، شیطان کی سرپرستی ختم نہیں ہوگی، اس صفت کو ساتھ لے گئے، قیامت تک کے لیے ان کا ولی شیطان رہے گا. یا علی یا علی. اب یہاں مفسرین سے پوچھیں، آپ نے جو 3 معنی بیان کیے ہیں، ناصر، محب اور صدیق، وہ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا. تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ مراد وہ کافر نہیں ہے جو گزر گئے، بلکہ یہ مکہ اور مدینہ کے کافر مراد ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت کو تبدیل کرنا پڑے گا، ماضی کے سارے سیغے مضارع میں لانے پڑیں گے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا کا معنی یہ ہے کہ نرسلو، ہم اس کے بعد جو ہے وہ امتوں کی طرف بھیجیں گے. ما کانوا یعملون، ان کے عمل جو ہیں جو وہ کریں گے ان مستقبل میں لانا پڑے گا. شیطان فزینا یزینو کرنا پڑے گا. یعنی اگر یہ معنی مراد لے تو پھر پوری آیت، اس کا بہتر تو یہ تھا کہ آپ خود ایک آیت نازل کر دیتے کہ یہ مراد ہے یہاں پر.
بعض نے یہ کہا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے کافر مراد، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ یوم جو ہے نا اس سے مراد قیامت کا دن مراد ہے۔ خدا قیامت کے دن ان سے کہے گا، کافروں سے، کہ تمہارا ولی جو ہے نا، تمہارا ناصر یہ شیطان ہے۔ تو مانا انہوں نے کہا کہ ولی کا ناصر ہی ہے، لیکن یہ شیطان کو ولی خدا کی طرف سے کہنا ان کے ساتھ مسخرہ ہے۔ کوئی پوچھے کہ جو کافر دنیا سے چلے گئے وہ موجود بھی نہیں ہے، خداوند عظیم کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ مسخرہ کرنے کی؟ یہ کہہ کر کہ شیطان تمہارا ناصر ہے، قیامت کے دن کون کہے گا کہ شیطان تمہارا ناصر ہے؟ لہٰذا یہ تفسیریں الٹ پھیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقی معنی تھا نا، اس لفظ کو اس سے پھیرا گیا، اور یہ معنی سب حقیقی معنی جو ولایت کا ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ملک الامر و قام بہ، جو کسی شے کا مالک ہو اور اس کو قائم کرنے والا ہو اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت یہ رکھتا تھا مسئلہ، خداوند عظیم نے اس لیے حصر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہذا اب ولی جو ہے وہ انسانوں کو اختیار میں ہے، انسان جو ہے وہ جسے ولی ماننا چاہے، چونکہ جو اگلی آیت ہے اس میں ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ يَتَوَلَّ، تولا یتولا، اس کا مطلب ہوتا ہے ولایت کو قبول کرنا، ولی بنانا۔ اتخذہ ولیا، تولا یعنی اتخذہ ولیا، کسی کو اپنا ولی بنانا۔ خدا نے بیان کر دیا کہ صرف اور صرف آپ کے ولی یہ ہستیاں ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایک طرف سے یہ ولی ہے، آپ اسے مان لیں، نتیجہ ہم نے بیان کر دیا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو حزب خدا ہیں وہ ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں، وہ حزب اللہ میں داخل ہو جائے گا، چونکہ آگے قرآن کریم نے سورہ مجادلہ میں بیان کیا ہے کہ صرف دو گروہ ہیں اس کائنات میں، تیسرا کوئی گروہ نہیں، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے۔ آپ اگر اسے ولی مانتے ہیں جسے خدا نے کہا ہے، آپ حزب اللہ میں چلے جاتے ہیں، اگر اسے مانتے ہیں جسے خدا نے نہیں کہا ہے، آپ حزب الشیطان میں چلے جاتے ہیں۔ یا علی یا علی، جو درس انقلاب ہے، منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ کربلا 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 کربلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، خدا نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ ولی مانیں گے جس کا ہم کہہ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگر آپ انہیں ولی نہیں مانتے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خداوند عظیم نے اس کو بھی بیان کیا سورہ اعراف میں، ارشاد فرماتا ہے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، دو گروہ انسان کے، ایک فریقاً ہدا جن کو خداوند عظیم نے ہدایت کی ہے، ایک وہ گروہ ہے انسانوں کا، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک وہ گروہ ہے جن کی گمراہی پکی ہو گئی، کبھی گمراہی سے نہیں نکل سکتے۔ خداوندہ وجہ کیا ہے؟ تیری طرف سے گمراہی تو نہیں آتی ہے، تو ہدایت کرتا ہے، تو اگر ہدایت نہ کرے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں ہدایت کی ضرورت تھی اور تیری طرف سے ہدایت کا بندوبست نہ ہوگا، لوگوں کو حجت حاصل ہو جائے گی خدا پہ۔ خدا فرماتا ہے قل فللہ الحجت البالغہ، کوئی کسی کو حق حاصل نہیں ہوگا خدا پہ حجت لانے کا، بلکہ سب پہ خداوند عظیم کو حجت بالغہ حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے ہدایت کا پورا بندوبست کیا تھا۔ اب اگر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی مرضی سے ہدایت لینا نہیں چاہتا، خدا نے تو ایسا بندوبست کیا تھا کہ جس ہدایت میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ قرآن میں کہتا ہے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو خداوند عظیم نے ہدایت کی، ایک فریق، ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے
حق علیہم الضلالہ، ان کے اوپر گمراہی پکی ہو گئی، یقینی ہو گئی، اس گمراہی سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ پوچھی جائے خداوند عظیم کی، خدا اسی آیت میں اگلے حصے میں وجہ کو بیان کر رہا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاءہم، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مان لیا تھا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اوپر سے سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ولی بنا لیا شیطانوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا خداوند عظیم جنہیں ولی کہہ رہا ہے انہیں خدا نے بنایا ہے۔ اگر انسان خود ولی بناتا ہے، اسے نہ مانے جسے خدا نے بنایا ہے، خود ولی اپنے لیے انتخاب کر لے، خدا نے کسی کو ایسا حق نہیں دیا کہ تم کسی کو اپنا ولی بنا سکتے۔ اگلی ہم اتنی وضاحت نہیں کر سکتے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، بیان بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مطلب واضح ہو گئے، آپ لوگ پہنچ گئے کہ کسی کو یہ حق خداوند عظیم نے نہیں دیا کہ تم اپنے لیے ولی کا انتخاب کر سکتے ہو۔ یہ ہمیں اپنی جان پہ خدا نے ولایت عطا کی ہے، ہر شخص اپنی جان پہ ولایت رکھتا ہے، یہ وہی ولایت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس ولایت کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی جان میں جیسا تصرف چاہوں ویسا کر سکتا ہوں، لیکن خدا نے یہ ولایت مطلق نہیں دی ہے مجھے اپنی جان میں، اسے بھی محدود رکھا ہے کہ جان بے شک میں نے تمہیں دے دی ہے، ولایت بھی دے دی ہے، لیکن ایسا تصرف تم اپنی جان میں نہیں کر سکتے ہو جس سے تمہاری جان کو نقصان پہنچے، لہذا تم خودکشی نہیں کر سکتے، اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا یہ ایک ولایت ہے جو خدا نے عطا کی ہے، ہر انسان کو اپنی جان کے اوپر اسی طرح کی خدا نے ولایت عطا کی ہے، لیکن اس ولایت کو محدود کر دیا ہے۔ اب اگر انسان اپنے کاموں کو دیکھے تو اسے کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ ولایت کا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ آپ جو کام انجام دیتے ہیں، آپ جب ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ کے اعضاء وہ کام انجام دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ارادہ کے تابع ہیں، ارادہ نہیں کریں گے تو اعضاء نہیں ہلیں گے۔ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ اعضاء اس کام کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو خداوند عظیم نے آپ کی روح کو ولایت بخشی ہے۔ اس ولایت کا نتیجہ تصرف ہے۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو یہ ولایت اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کے اعضاء اس کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن خدا نے اس ولایت کو مطلق نہیں رکھا ہے، اس ولایت کو محدود رکھا ہے کہ آپ ہر طرح کا تصرف نہیں کر سکتے اپنی جان پہ، ایسا تصرف جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہو، جس سے آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہو، حرام ہے آپ کے لیے وہ تصرف انجام دینا۔ اب پتہ چل گیا کہ ولایت کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ اس آیہ ولایت میں خداوند عظیم نے جس ولایت کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی پابندی اور قید ذکر نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اس نے ولی بنایا ہے وہ اس کائنات میں جیسا تصرف چاہے گا، ارادہ کرے گا، تصرف شروع ہو جائے گا کائنات۔ میں نے عرض کیا تھا ولایت کے معنی کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ عظمت ولایت کا احساس ہو سکے۔ جسے ولی بنایا اس کے ارادہ کی ضرورت، اگر وہ ارادہ کرے اس کے لفظ بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کل ہم نے اشارہ کیا تھا لفظ بھی ہونا ضروری نہیں ہے، صرف ارادہ کر لینا کافی ہے، وہ کام انجام پا جاتا ہے۔ اس کام کے انجام پانے کے لیے جتنے وسائل لازم تھے وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہوتے، لیکن وہ کام انجام پا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ قلنا یا نار کونی، خدا نے خطاب کیا ہے، آگ کو مخاطب قرار دیا ہے، اس کے لیے شعور چاہیے۔ آگ میں وہ شعور نہیں تھا، لیکن خدا نے جب یہ حکم دیا تو آگ نے سنا، اثر لیا، عمل کیا۔
اسی طرح اور بھی کثرت سے واقعات ہیں کہ پاک پیغمبر جب شب معراج تشریف لے گئے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ بعض معجزات زندہ معجزات ہیں جو آج تک دنیا میں باقی ہیں۔ مادی معجزات کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کا اعجاز تو سب سے بلند ہے، وہ رہتی دنیا تک باقی ہے۔ اس کے علاوہ جو مادی معجزات انبیاء نے ظاہر کیے وہ بھی موجود ہیں، پاک پیغمبر کے بھی کثرت سے ایسے معجزات جو آپ نے اپنی نبوت کے اس بات کے لیے لوگوں کو بیان کیے، وہ بعض ایسے معجزات ہیں جو اس وقت کے لیے تھے، بعض ایسے معجزات ہیں جو آج تک کائنات میں باقی ہیں۔ ایک معجزہ پیغمبر جو آج تک باقی ہے وہ قبلہ ہے مسجد نبوی کا۔ یہ زندہ معجزہ ہے پیغمبر اکرم کا کہ پیغمبر نے کسی حساب کتاب کے بغیر مسجد نبوی کا قبلہ رکھا۔ آج تک سائنس نے جتنی بھی کوشش کی ایک ذرہ کے برابر بھی کعبہ سے فرق نہیں نکال سکے۔ یہ حقانیت پیغمبر اکرم۔ ایک اور معجزہ جو پاک پیغمبر کا تھا، اس دور کے لیے سب سے بڑا معجزہ معراج پیغمبر اکرم تھا۔ خدا نے قرآن کریم میں معراج کو ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے یہ پاک پیغمبر کو معراج کروائی اور پھر وہاں سے مسجد اقصی سے آگے خداوند عظیم لے گیا۔ آگے جہاں جہاں منزلیں ہیں وہ ساری تفصیل معراج کی روایات میں موجود ہے۔ جب پاک پیغمبر خاص سواری کے ذریعے سے جبرائیل لے کر کے رات کو آئے، وہ سواری پاک پیغمبر کو سوار کرایا کہ آئیے تشریف لائیے، خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ براق کے اوپر سوار ہوئے، گئے بیت المقدس میں۔ کچھ نبی خداوند عظیم نے استقبال پیغمبر کے لیے بیت المقدس میں بھیجے تھے، دوسرا استقبال پاک پیغمبر کا خداوند عظیم نے چوتھے آسمان پہ کروایا۔ تو جہاں بیت المقدس میں نبی تھے، پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی انبیاء کو۔ اس کے بعد چٹان تھی پتھر کی جس کے اوپر سے پرواز براق نے شروع کی۔ جس وقت پرواز شروع کی تو جس چٹان کے اوپر وہ سواری کھڑی ہوئی تھی وہ چٹان بھی اٹھنا شروع ہو گئی زمین سے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے نظر فرمائی اور چٹان سے کہا کیف مکانک، یہیں پہ ٹھہر جو جہاں پہ ہو۔ اور وہ چٹان جہاں پہ تھی وہیں پہ ٹھہر گئی، زمین پہ واپس نہ گئی، آج تک وہیں پہ باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ بھی پتھر کو خطاب تھا پاک پیغمبر کا، اور اس پتھر نے اتنی پیروی کی حکم پیغمبر کی کہ پیغمبر نے چونکہ فرمایا تھا کہ مکانہ کا اپنی جگہ پہ رک جاؤ، تو وہ جس جگہ پہ تھا وہ پتھر وہیں رکا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکم پیغمبر، یہ جنبہ ولایت پیغمبر سے نشر ہوا تھا، یہ ولایت پیغمبر کا حکم تھا۔ اسی وجہ سے پتھر بھی سن کر عمل کرتا ہے حکم پیغمبر پہ، چونکہ پتھر رسالت پیغمبر پہ یقین رکھتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ پتھر رسالت پیغمبر پہ چونکہ پورا یقین رکھتا تھا، پاک پیغمبر کی رسالت جو ہے وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لہذا پوری کائنات یہ فہم و شعور رکھتی ہے کہ آپ کو خداوند عظیم نے مقام ولایت عطا کیا ہے۔ اور بلکہ جو فرق ہے انسانوں میں اور غیر انسان میں کہ انسان ولی کے حکم کی سرتابی کرتا ہے، اپنے اختیار سے گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے کہا ہے تمہیں اختیار ہے، تم انجام دو گے، مقام حاصل کر لو گے، اگر انکار کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، لیکن انکار کرنا چاہے تو انسان کر سکتا ہے۔ باقی جتنی بھی کائنات ہے نا، وہ ولی خدا کے حکم کی سرتابی کر ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ولایت کا جو شعور ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں پایا جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ خداوند عظیم قرآن میں اتنی تاکیدوں کے ساتھ اسے ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ لیکن ولی خدا اس دنیا میں آئے کس خاطر؟
تاکہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ امت رسول خدا نے ان ولی خدا سے بجائے اس کے کہ ہدایت لیتے، جتنا ظلم کر سکتے تھے اتنا آل پیغمبر پر کیا ہے۔ مردوں کو مارا گیا، بچوں کو ذبح کیا گیا، سر تن سے جدا ہوئے، نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا۔ سب مسلمانوں نے کیا ہے، اس میں کوئی کافر شریک نہیں۔ صرف 50 سال گزرے تھے پاک پیغمبر کے وصال کو، شہادت پیغمبر صرف 50 سال گزرے۔ 50 سال کے بعد یہ امت اتنی تبدیل کیوں ہو گئی کہ نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رسیاں ہیں، نبی کی بیٹیوں کو قیدی بناؤ۔ بی بی نے فرمایا بھی تھا، کس کو؟ عمر ابن سعد کو، یا ابن سعد نحن ودائع رسول اللہ، ہم رسول کی امانتیں ہیں، تم سپاہیوں کو کہہ رہے ہو ہمارے ہاتھوں کو باندھے۔ امت پیغمبر میں یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ولایت کو نہیں مانا تھا۔ اگر ولایت کو مان لیتے تو یہ سب تبدیلی نہ ہوتی امت پیغمبر میں۔ اس حد تک ظالم ہوئی امت کہ بچوں پہ بھی رحم نہ ہوا۔ بچے بھی ایسے کہ جو کوفہ کی سرزمین پر بالکل اجنبی ہے، نہ ماں نہ باپ۔ کوئی کسی کو قتل کر دے نا، اس کے بچوں پہ رحم کرتا ہے کہ ہم نے اس کے باپ کو مارا ہے، یہ یتیم ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے، انہیں تو چھوڑ دیں۔ لیکن عجیب دشمنی تھی امت کی آل پیغمبر سے کہ جب مسلم کے دونوں بیٹے کوفہ میں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، ابن زیاد نے زندان بان سے کہا کہ ان کو زندان میں ڈالو، وَضَيِّقْ عَلَيْهِمَا، جتنی تنگی دے سکتے ہو اتنی دو۔ اس ظالم سے پوچھیں کہ یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ لوگ جتنا ظلم کرتے تھے نا آل محمد پہ، ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ لہذا 2 یتیموں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان پہ جتنی تنگی اور سختی کر سکتے ہو ان پہ کرو۔ مشکور لے جاتا ہے زندان میں، اور بچوں کی حالت یہ ہے کہ دن روزہ رکھتے تھے، رات پوری عبادت خدا میں بسر کرتے تھے۔ 2 جو کی روٹیاں اور 1 پیالہ پانی کا، یہ 24 گھنٹوں میں ان بچوں کو غذا دی جاتی تھی۔ 1 سال جب قید میں گزر گیا نا مسلم کے بیٹوں کو، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا ہمارے جسموں کو یہ زندان کھاتا جا رہا۔ یقیناً ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جسم بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بھیا ہمارے جسموں کو یہ زندان کھا رہا ہے، اس داروغہ سے بات تو کریں، ممکن ہے اسے ہم پہ رحم آ جائے۔ اگلے دن جب مشکور کھانا لے کر کے آیا تو ایک بچے نے مشکور سے کہا کہ یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ اجرکم علی اللہ، اے شیخ کیا محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہمارے نبی ہیں۔ اتعرف علی المرتضی، شیخ کا علی مرتضی کو جانتے ہو؟ کہا پیغمبر اکرم کے چچا زاد ہیں، ولی مومنین ہیں۔ کہا شیخ اتعرف مسلم ابن اخی، مسلم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں شہید کوفہ مسلم۔ کہا کہ شیخ ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں، 1 سال سے تو ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ مشہور نے جب یہ سنا کہ نحن من عطرت نبیک،
کہ ہم نبی کی ذریت میں سے. قدموں پہ گر گیا, پاؤں کو بوسے دینے لگا. کہتا ہے شہزادوں مجھے معاف کرنا, مجھے پتہ نہیں چل سکا. شہزادوں یہ زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ چلے جاؤ, لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا, آپ کو تلاش کیا جائے گا, جانے نہیں دیں گے. آپ دن کو چھپ جانا, رات کو تاریکی میں سفر کرنا. مسلم کے بیٹے باہر نکلے زندان سے, راستہ پتہ نہ چلا. چلتے چلتے تھک کر ایک دروازے پہ پہنچے. خاتون منتظر تھی اپنے داماد کی. پوچھا کہ خاتون ہم ایک رات کے لیے آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ اس مومنہ نے جب تعارف ہوا کہ مسلم کے بیٹے ہیں, گھر لے کر یہ احترام کے ساتھ کھانا کھلایا, کمرے میں سلایا, کہا کہ میرا داماد بہت سخت دشمن اہل بیت ہے. شہزادوں میں آپ کو پناہ تو دے رہی ہوں, خدا کی پناہ میں آپ آرام کریں. دونوں بچے کمرے میں سو گئے. آدھی رات کو حارث اس گھر میں آیا, آ کر خاتون سے بیان کیا کہ مسلم کے دونوں بیٹے زندان سے بھاگے ہیں. امیر نے انعام معین کیا ہے 2000 درہم. میں تلاش کرتا رہا ہوں, نہیں ملا ہے. خاتون نے بہت سمجھایا, دیکھو آل محمد سے دشمنی نہ کرو, دنیا کے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن محمد کو کیا جواب دو گا. اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا. ادھر دونوں بچے سوئے ہوئے تھے. دونوں بچوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ پاک پیغمبر تشریف فرما ہے, مولا امیر تشریف فرما ہے, مسلم تشریف فرما. پاک پیغمبر نے مسلم سے کہا کہ مسلم اپنے دونوں بیٹوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو, جانتے ہو تمہارے بیٹوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. مسلم عرض کر رہے ہیں رسول خدا سے, یا رسول اللہ یہ آخری رات ہے, ظلم ختم ہو جائے گا, وہ دونوں شہزادے ہمارے پاس ہوں گے. دونوں بیٹے گریہ کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھیا جیسے ہم نے دیکھا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری رات ہے, آئیں ایک دوسرے کو جی بھر کر مل لیتے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالی, معانقہ کیا, قبل اس کے کہ یفرق بیننا الموت, موت ہمیں الگ کر دے. ایک دوسرے کو جی بھر کے مل لیتے ہیں. ملتے ہوئے گریہ کی آوازیں بلند ہوئی. حارث نے آواز سنی کہ بچے ہمارے گھر میں ہیں. اندھیرے میں دیواروں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوا جب اس کمرے میں آیا, بچوں کو جب ہاتھ پڑا تو پوچھا تم بچے کون ہو؟ کہا اگر ضمانت دو رسول کی اور خدا کی تو ہم تمہیں بلاتے ہیں. اس نے ضمانت دی, کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. بس یہ لفظ سننا تھا. اس کے ہاتھ دونوں بچوں کے سر پہ پڑے, اتنے تماچے مارے اس نے بچوں کو, اجرکم علی اللہ, اتنے تماچے مارے کہ جب زیاد کے سامنے, ابن زیاد کے سامنے سر گئے تھے, وہ بھی برداشت نہیں کر سکا تھا. دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا. باقی رات دونوں بچے رسیوں سے بندھے رہے. اجرکم علی اللہ. صبح ہوئی, اپنے غلام کو ساتھ لیا, تلوار اس کے ہاتھ میں دی. غلام سے کہا ان کا سر قلم کر لو. غلام لے کر بچوں کو چلا. بڑے بھائی نے کہا کہ اے غلام تیری شکل کیسے ملتی ہے بلال حبشی سے, جو ہمارے جد کا غلام تھا, جو ہمارے جد کا صحابی تھا. غلام نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا نحن من عطرت النبی, ہم نبی کی عطرت ہیں, ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. غلام یہ سننا تھا, تلوار کو پھینکا, بھاگ کھڑا ہوا کہ میں نبی کا سامنا نہیں کر سکوں گا, آل نبی کو قتل کرنے کا جرم میں نہیں کر سکتا. غلام جب چلا گئے, حارث آگے بڑھا, بچوں کو پکڑا, کہا میرے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. لے کر کے پہنچا نہر فرات کے کنارے. بچوں نے کہا اگر تمہیں مال چاہیے ہمیں بیچ دو, تمہیں مال مل جائے گا. کہا مجھے مال ایسے نہیں چاہیے. کہا ہمیں ابن زیاد کے ہاں زندہ لے جاؤ. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. آخری بات کی, ارحم صغر سننا, ہماری اس کم عمری پہ تو رحم کرو. کہا نہیں میرے دل میں رحم نہیں ہے,
تمہیں قتل کر کے انعام لوں گا۔ بچوں نے آخری خواہش کی، ہمیں نماز پڑھنے دو، کہا نماز پڑھ لو۔ دونوں بچوں نے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد تیار ہوئے شہادت کے لیے۔ چھوٹا بچہ آگے بڑھا کہ مجھے پہلے مارو، میں اپنے بھائی کی شہادت نہیں دیکھنا چاہتا۔ بڑا بھائی آگے بڑھا کہ نہیں، پہلے مجھے قتل کرو۔ اس نے تلوار چلائی، سر کو کاٹا، جسم گرا۔ چھوٹے بھائی نے اپنے آپ کو بڑے بھائی کے خون میں لت پت کیا، اور اسی طرح ہم اپنے جد کے حضور میں جائیں گے۔ دوسرے بھائی کے سر کو قلم کیا، جسم کو دریا میں پھینکا، سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ اب یہ عجیب منظر ہے، یہ سر لے کر جب ابن زیاد کے پاس پہنچا، اس کے سامنے رکھے سر، اس نے رومال کو کھولا، سروں پہ جب نظر پڑی، اتنا ظلم کیا تھا بچوں پر، وہ جتنا بھی ظالم تھا برداشت نہ کر سکا۔ 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھا زمین پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ السلام علیکم یا نبی